کبھی بھی اگر اپنی زندگی میں ایٹیٹیوڈ رکھنا ہو تو باز کا ایٹیٹیوڈ رکھو. بی این ایگل ان یور لائف, ڈونٹ بی اے پیرٹ. اپنی زندگی میں طوطا مت بنو, باز بنو. کیونکہ ایک طوطا باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن زیادہ اونچی اڑان نہیں بھر سکتا, لیکن ایک باز خاموش رہتا ہے اور آسمان کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے. کیا آپ نے کبھی بھی کسی باز کو آسمان میں اڑتے ہوئے شور مچاتے یا بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. وہ خاموشی سے آسمان پر اڑتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ پر فوکس رکھتا ہے. آسمان میں بہت سے پرندے اڑتے ہیں لیکن وہ سب شور مچاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کم اونچائی پر ایک ساتھ رہنے کا ہے, لیکن باز کا ایٹیٹیوڈ دوسرے پرندوں سے مختلف ہوتا ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ ایک ساتھ رہنا اور دوسرے پرندوں کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے, اور ایک باز ہمیشہ اکیلے آسمان پر اڑتا ہے. اس کا مقصد ہمیشہ دوسرے پرندوں سے اونچی اڑان بھرنا ہوتا ہے, تاکہ جب وہ آسمان پر اڑیں تو کوئی اسے پریشان نہ کر سکے, کوئی شور اس تک نہ پہنچ سکے, کوئی نہ تو اسے اپنے فوکس سے ہٹا سکے اور نہ ہی اسے تکلیف دے سکے. So I am going to tell you 3 lessons from Eagle on silence. Number 1, Eagle loves silence and avoid negativity. جب باز کی پشت پر بیٹھا کوا باز کو اڑنے کے دوران کاٹتا ہے, اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو باز نہ اس سے لڑتا ہے اور نہ ہی اسے جواب دیتا ہے. وہ بس اپنے پروں کو کھولتا ہے اور آسمان میں بلندی تک پہنچنا شروع کر دیتا ہے. باز جتنا اونچا اڑتا جاتا ہے, کوے کے لیے سانس لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ بلندی پہ سانس نہیں لے سکتا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے, اور باز درد اور پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے. دوستوں, ہماری زندگی بھی باز کی طرح ہوتی ہے. ہماری زندگی میں بھی بہت سے کوے موجود ہیں اور مستقبل میں بھی اس سے بھی زیادہ آئیں گے. آپ کی زندگی میں کوا آپ کی تمام نفرتوں, مسائل اور خلفشار کی نمائندگی کرتا ہے, اور باز ہمارے خاموشی سے آگے بڑھنے والے ایٹیٹیوڈ کی نمائندگی کرتا ہے. جب زندگی آپ کو چیلنج کرتی ہے, جب آپ کو لامتناہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تب لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ان پر اپنی توجہ مرکوز نہ کریں. اپنی آواز کو بلند کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. ایسا ہرگز نہ کریں, بلکہ انہیں غلط ثابت کریں. آپ انہیں خاموش نہیں کر سکتے, یا آپ بات کر کے یا بحث کر کے آپ پر تنقید ہونے سے نہیں روک سکتے. اس لیے خاموش رہیں اور باز کی طرح اونچی اڑان پر توجہ دیں. اگر تم اونچا اڑو گے تو ہر پریشانی ختم ہو جائے گی, ہر منفی لوگ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ اونچی پرواز کرتے ہیں تو کوئی شور آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا. چیلنجز آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے, لیکن آپ اگر ان سے لڑنے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے آپ کی قیمتی توانائی ضائع ہو جائے گی اور آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. لیکن اگر آپ باز کی طرح بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ اپنے تمام چیلنجز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھو گے. جب بھی آپ کو چیلنجز کا سامنا ہو, خاموش رہیں اور خود پر فوکس رکھیں. جب بھی کوئی آپ کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کریں, خاموش رہیں اور خود پر فوکس رکھیں. جب بھی کوئی آپ کو پریشان کرتا دکھائی دے, خاموش رہیں اور خود پر فوکس رکھیں. وہ زیادہ دیر تک آس پاس بھی نہیں رہ پائیں گے, کیونکہ وہ آپ کے لیول پر سانس نہیں لے سکیں گے. زیادہ تر چیلنجز تب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ بلند پرواز کرتے ہیں. باز کی اصل طاقت اس کے فوکس اور کلیئر مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہے, اس کے خاموش ایٹیٹیوڈ اور اس کے پروں میں ہوتی ہیں. اگر اس نے اپنا فوکس کھو دیا تو وہ اونچا نہیں اٹھ سکتا. اگر وہ خاموش نہیں رہا تو وہ اونچا نہیں اٹھ سکتا. اگر اس نے اپنے بازوؤں کو نہ کھولا تو وہ اونچا نہیں اٹھ سکتا. اسی طرح اگر آپ کے پاس فوکس اور کلیئر مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو آپ سیکھنے کے قابل نہیں ہیں. اگر آپ سائلنٹ نہیں رہے تو آپ اپنا فوکس حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے اپنے پروں کو نہیں کھولا تو آپ زندگی میں آسمانوں کو چھونے والی پرواز کبھی نہیں کر پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے.
زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ نمبر 2، ایگل لو دا اسٹارم، باز ہمیشہ طوفانوں سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا ایک مشہور قول ہے کہ بارش کے وقت تمام پرندے پناہ پاتے ہیں، لیکن بعض بادلوں کے اوپر اڑ کر بارش سے بچ جاتا ہے۔ پرابلمز عام ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کو دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو بعض اونچی اڑان بھرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے؟ وہ صرف سائلنٹ رہتا ہے اور اونچی پرواز کرتا ہے۔ وہ چلاتا یا شور نہیں مچاتا ہے، وہ صرف سائلنٹ ہو جاتا ہے اور اونچی پرواز کرتا ہے۔ وہ اس میں انجوائے کرتا ہے، لیکن طوفانوں میں دوسرے پرندے پاگل ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں مسائل اور چیلنجز آئیں گے، وہ ضروری ہیں، لیکن یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو فرق کرتا ہے کہ آپ اس سے لڑیں گے یا آپ اسے اگنور کریں گے۔ بعض زندگی کی تمام بارشوں اور پریشانیوں کو اگنور کرتا ہے، وہ صرف خاموشی سے اونچی اڑان پر اپنا فوکس رکھتا ہے، اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ جب زندگی میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہو، زیادہ تر لوگ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شکایت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو خاموش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی خود پر فوکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے اور اونچی اڑان پر فوکس کرنا ہے۔ طوفان، پریشانی اور چیلنجز پر فوکس نہ کرو گے، ان کو اگنور کرو گے، تو زندگی میں آپ کو اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں آپ کو آپ کے خوابوں اور مقاصد کو حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے خاموش رہو اور طوفانوں سے محبت کرو اور باز کی طرح ان سے سیکھو۔ نمبر 3، ایگل فلائی الون، باز ہمیشہ اکیلے اڑتا ہے۔ زندگی میں طوطا مت بنو، باز بنو۔ ایک طوطا باتیں تو بہت کرتا ہے، لیکن زیادہ اونچا اڑ نہیں سکتا، لیکن ایک باز خاموش رہتا ہے اور آسمان کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ طوطوں کے ساتھ باز کبھی نہیں اڑا کرتا، باز ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے۔ بٹوائے، لیکن کیوں؟ ایک کہاوت ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو مثبت خیال اور پرجوش ہوتے ہیں، تو آپ میں بھی انہی کی عادتوں کے بارے میں زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیتے ہیں جو منفی خیال اور بزدلانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرز عمل اور رویے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے باز طوطے کے ساتھ کبھی نہیں اڑتا، کیونکہ ایک باز جانتا ہے کہ اس کے لیول پر کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہی آسمان کا بادشاہ ہے، اور طوطے کے ساتھ اڑ کر وقت گزارنے میں، نیچے اڑنے میں بے معنی ہے۔ اسی طرح ایسے طوطے اور تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کبھی نیچے نہ آئیں۔ اکیلے اڑے لیکن اونچی اڑان بھریں۔ کبھی کمپٹیشن سے باہر ہو جانے سے نہ گھبرائیں، اکیلے اڑے لیکن اونچا اڑے۔